جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت کا عدالت پیش کر رہے تھے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی مصنف رسالت رضی اللہ عنہ کی ذات والا صفات سے اس مجموعے کی نسبت میں ولیوں کی امام میں تاج و ولایت آپ کے سر پر ہے. رکھنے وہ مرتبہ وہ مقام آپ کو عطا فرمایا کہ جس طرح حضور کا مقام تمام نبیوں میں ہے اسی طرح حضرت غوث اعظم کا مقام تمام ولیوں میں ہے. اپنی حالتی اعلیٰ لقب کی ولیت کہہ کر حضور غوث اعظم نے اس بات کی دلیل وضاحت پیش کر دی کہ ہر ولی کی گردن پر حضور غوث اعظم کا قدم ہماری گردن پر بھی ہے, ہمارے سر پر بھی ہے, ہمارے آنکھوں پر بھی. ہم فیض لینے بیٹھے ہیں, ان کی محفل میں آئے ہیں, ان کی فیض چاہیے, ان کی دیوانے ہیں, ان کے گھر کے دیوانے ہیں, اور یقین ہے کہ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے, کچھ نہ کچھ ضرور کرے, کچھ نہ کچھ رحمت ضرور کرے. آئیے حضور غوث اعظم کی باتیں اب یہ منقبت پیش کرتے ہیں. پورے اسلام مشکل ہے جن کے ساتھ ان کا واسطے بڑا ملا کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ویرانیوں کی بات ویرانیوں کی بات ویرانیوں کی بات ویرانیوں کی بات دیکھو بچے تک کے نام اب میں چھوٹی ہے پیدائی
صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ امداد کن ازبر غم آزاد کن، ترتیب دنیا شاد کن یا غوث مستقیم۔ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو ذاتی یقین پیدا تو کر جاتی ہے من دعانی ربنا اسواس محمد ایدہ بیتی جناب احمد ارسلہ مبشرا نرسلہ مبشرا سکتو علیہ سکتو علیہ سرمدا صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کی یہ مقدس و مکرم اور معزز مقبول محروم حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی و حسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابی والے سوال سے اور تعلق رکھتی ہے۔ جامع شریف کا موسم ہے، آج 11/12 ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی و حسنی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند سے بلند مقام عطا فرمایا۔ یاد رکھیے انسان کے اندر جب تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو تو کمالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جس کے پاس کرامت نہیں وہ ولی نہیں، جس کے پاس کرامت نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، تقویٰ سب سے بڑی کرامت، تقویٰ جس کے اندر تقویٰ ہے سمجھ لو سراپا پا اوپر سے لے کر نیچے تک کرامت ہی کرامت۔ کیوں؟ کیونکہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، قرآن میں کتنی دفعہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اللہ کا ڈر جب پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کے معاملات بھی بہتر ہو جاتے ہیں، ظاہر بھی اچھا ہو جاتا ہے، باطن بھی اچھا ہو جاتا ہے، ظاہر بھی اچھا ہو جاتا ہے اور باطن بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو ظاہر بھی گندا باطن ہے۔ اور ہم سب کا حال بھی ہے، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور یہ اللہ سے تعلق بھی ہے، لیکن نہ ظاہر اچھا نہ باطن اچھا۔ کیوں؟ اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کی تعلق کی فکر ہمارے دل سے ختم ہو چکے۔ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی حسن بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد وفات، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت ابو سعد کی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ کیا تقویٰ کا اظہار، اور جب تقویٰ ایسا ہو تو غوث اعظم پیدا ہو، تقویٰ ایسا ہو تو غوث اعظم پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ روایت بتاتا ہے کہ کسی دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے تو دیکھا دریا کے اندر ایک سیب ٹوٹا ہوا، اور وہ غوث اعظم کے والد محترم ایک دن کی بھوکے تھے، پیاسے تھے، بھوک کی شدت تھی، سیب ٹوٹا ہوا۔ ہمیں اگر 3 دن کے یا 1 دن کے بھی بھوکے ہوں اور کہیں سے جو چیز کی آسرا مل جائے تو ہم یہ خیال نہیں کرتے حرام کرنے والے، ہم کہتے ہیں آپ کھاؤ، کھانے سے بچو، کھانے سے بچو۔ اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارے میں بتا، حضرت ابو صالح کی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ 3 دن کے بھوکے پیاسے، پیاس لگتی تھی تو پانی سے پیاس بجھا لیا کرتے تھے، لیکن بھوک کی شدت، 1 دن سے کچھ نہیں کھایا اور ایک سیب ٹوٹا ہوا دیکھا آ رہا، بے دہانی کو اٹھا کر کھا لیا۔ جیسے کھایا اندر سے زمین نے ملامت کیا کہ اے ابو صالح یہ کیا کیا؟ بندہ پوچھی پتہ نہیں کس کا سیب ہے، کہاں سے آ رہا؟ کل قیامت کے روز اللہ کی باتوں میں اللہ نے یہ سوال کر دیا کہ اے ابو صالح آپ نے ایک سیب ٹوٹا ہوا دیکھا اور اٹھا کر کھا لیا، آپ نے نہ
تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ جب یہ بات دل میں پیدا ہوئی تو دیوانہ بار اس دلیل کے کنارے چل رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں۔ دیکھا ایک باغ ہے، سیب کا باغ، اس کے درخت جو ہے وہ دریا پر چھٹ گئے۔ دل میں خیال کیے کسی درخت سے گرا سیب بھی لڑا، فوراً باغ کے اندر گئے، اس کی مالی کو تلاش کیا، پوچھا کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا کیسے آیا ہوں؟ کہا حضرت مجھے بھوک لگ رہی تھی کہ دن سے بھوکا تھا، پیاسا تھا، پیاس سے بھولا رہا تھا، لیکن کھانے کی بھی کچھ نہیں مل رہا تھا۔ حضرت بھوک کی شدت کی وجہ سے ایک سیب کہتا ہوا دیکھا جو دریا سے بیٹھا ہوا تھا، میں نے وہ اٹھا کر کھا لیا۔ حضرت کیا آپ وہ سیب مجھے معاف کر دیں گے؟ اور میں نے نہ آپ سے پوچھا تھا نہ آپ سے اجازت دی، کھا لیا۔ آپ مجھے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو رب کی بارگاہ میں سوال ہو گیا، اور اگر رب کی بارگاہ میں سوال ہو گیا تو میں کیا کروں؟ میں کدھر جاؤں گا؟ کیسے جواب دوں گا؟ رب سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ رب جانتا ہے، کالی پتھر پر کالی چونی چل رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی راہ کھولا۔ آپ سمندروں کے اندر چلے جائیں یا زمینوں کے اندر چھپ جائے، رب سے نہیں چھپ سکتے۔ رب ہر جگہ کے حال بات سے واقف ہے، وہ زمین و آسمان کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اسے سب خبر، وہ سارے حالات سے واقف ہے۔ ہم چھپانا چاہیں تب بھی نہیں چھپا سکتے۔ ایمان کی تازگی دیکھو، ایمان کی چاشنی دیکھو کہ ایک سیب کھا لیا، اس کا جو اجرت تھی وہ معاف کرانے کے لیے اللہ کی بات کو، اور اجرت تھی وہ معاف کرانے کے لیے اس مالی کی بات چلے گا۔ اب مالی جو تھا وہ بھی نیک پرہیزگار آدمی تھے، انہوں نے بالکل سوچا کہ کتنا نیک آدمی ہے، کتنا نیک آدمی، بھوکا تھا، پیاسا تھا، بھکاری تھے، میرا سیب نکلا، کھا لیا، لیکن دل میں کتنی ندامت ہے، اللہ کا کتنا خوف، کتنا خوف ہے کہ وہ صرف اس کی اجرت معاف کرانے کے لیے آئے، حالانکہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس نے کھایا کہ نہیں کھایا۔ اگر یہ نہ بتانا تو مجھے پتہ چلتا نہیں، پتہ چلتا، لیکن اللہ کا خوف ہوتا، خشیت، اور جب یہ پیدا ہوتی ہے تو کمالات سارے ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دل کو پاک کر دیتا، شیطان ڈرتا ہے جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف موجود ہو، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، پھر دیکھو شیطانی وجہ سے اثر نہیں کرتا۔ آج ہم شیطانیت کی شیطانی کیوں کرتے ہیں؟ ابھی بھی بیٹھے میں بچے بیٹھے ہوئے اور باتیں کرا لیتے رات ہے نا، خوف نہیں ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے اور باتیں کرنے والی باتیں ہو، حالانکہ منع ہے کہ اللہ کے گھر میں دنیاوی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو مجھ سے نہیں کرو، اللہ سے کرو۔ وہاں کی وہ شہادت ہے، وہ دینا بھی جانتا ہے، وہ لینا بھی جانتا ہے، وہ عزت کا مالک ہے، وہ رزق کا مالک ہے، وہ رزقوں کا مالک ہے، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ آقاؤں کا آقا ہے، یہ ساری نعمت اسی کی طرف سے، اور وہ اگر لینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، لینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور وہ دینا چاہے تو کوئی چیز
کتنا اندر لگا خوف. اس نے کہا کہ یہ صرف اس مدد سارے جو بہت سارا کے بارے میں مگر اسے کہا میں معاف نہیں کروں گا اس کی ادھر تمہیں میرے باپ کو ایک مہینے تک پانی دینا ہوگا. آپ دیکھ رہے ایک سیل کی قیمت. لیکن وہ نوجوان جس کے دل میں اللہ کا خوف تھا خشیت تھی اللہ کا ڈر تھا ان کا دل میں سوچنے لگا ایک مہینہ بھی کر اگر میں نے ایک مہینہ یہاں پر مزدوری کر لی کل قیامت میں روز اللہ کی بارگاہ سے نافرمانی اللہ کی بارگاہ میں اس کے جواب کیسے تو میں اس چیز سے کیوں بچ جاتا میں اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ایسا تھا کہ اللہ پکڑ کر راضی ہو وہ بھی بڑا حیران ہوا بغیر حجرت کے وہ مالی کھانا دیتا تو کھانا کھاتے جاتے ایک مہینے تک اس کام کی خدمت کرتے رہو جب مہینہ پورا ہو گیا پھر مالی کے پاس آئے کیا تم نے میری اجرت کو معاف کر دیا کیا اس ایک سیب کی اجرت کو معاف کر دیا. وہ مالی بھی بڑا سمجھدار تھا ایک پرہیزگار آدمی تھا. اس نے کہا ہے آپ نے کہا تھا میں معاف کر دوں گا کہا معاف کر دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے اور شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہے. اچھا آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہوگی فرمایا اس کے اندر کچھ عیب ہے. عیب کیا ہے کہاں وہ کانوں سے ٹوٹی ہے وہ آنکھوں سے رکھتی ہے وہ زبان سے لکڑن پر اس کی بیری ہے لکڑی ہے چل نہیں سکتی. ہم نے سوچا ہے ایسے آپ 5 عورت سے کیسے شادی کریں. ہم تو چاہتے نا ہمارے سب کے دلوں میں خواہشات ہے کہ ہماری بیوی ہوگی زبردست ہو تندرست ہو ایسے ہی نا کوئی ایب والی لڑکی سے شادی کرتا نہیں کرتا. لیکن حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے والد صاحب کے دل کے تقوی کا دعویٰ تھا کہ اس وقت یہ سمجھنے لگے کہ آج اگر میں یہ دنیا کی پریشانی برداشت کر لوں گا کل اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا اللہ کے بارگاہ میں شرمندہ سے بچ جاؤں گا. راضی ہے شادی ہوئی نکاح ہوا اجازت قبول ہوا. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جب کمرے میں گئے تو دیکھا ایک خوبصورت پوشیدہ دونوں بیٹھ کر بیٹھی ہوئی. آپ نے سلام کیا اس نے جواب دیا بڑے حیران ہوئے فوراً واپس کمرے سے باہر عثمانی کے پاس آئے کہنے لگی حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ وہ کانوں سے ٹوٹی ہے وہ بیری ہے زبان سے ٹوٹی ہے کانوں سے بیری ہے وہ تو نہیں سکتی. میں نے اس کو سلام کیا اس نے جواب دے دیا کیا میں کسی غلط کمرے میں تو نہیں چلا گیا. وہ مالی جو تھا مسکرایا کہنے لگا نہیں وہ تمہاری ہی بیوی ہے. میں نے کانوں سے اس کو بیری اس نے کہا تھا کہ اس نے کبھی غلط بات نہیں سنی. میں نے زبان سے جبکہ اس نے کہا تھا کہ اس نے کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا. میں نے اس کی بڑی خاص تربیت کی. میں نے آنکھوں سے بیری اس نے کہا تھا کہ اس نے کبھی اپنی آنکھوں سے بے حیائی نہیں دیکھی غلط کاموں کی طرف دھیان نہیں دیا اور کانوں سے لکڑی اس نے کہا تھا کہ غلط کام کی طرف کبھی نہیں. وہ تمہاری بیوی ہے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اصل کو اسے کے رکھے کا تعلق کے والدہ حضرت فاطمہ جن کا نام تھا اتنی تقوی والی پرہیزگار اور آپ کے والد اتنے تقوی والی پرہیزگار کہ غوث اعظم پیدا نہیں ہوتے تو پھر آپ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسن بن حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بعد عادت ہوئی روایت بہت سارے واقعات میں مختصر نقل کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں. ایران کے 2 شہر ہیں ایک کا نام ہے ایران اور ایک کا نام ہے جیلان. دونوں کے بارے میں یہ مقبول ہے کہ حضور غوث اعظم کو کہتے ہیں حضور غوث اعظم ایران میں پیدا ہوئے کوئی کہتے ہیں جیلان میں پیدا ہوئے. لیکن جو مستند روایات میں یہ مقبول ہے کہ حضور غوث اعظم
जिलानी था। इसी वजह से हजरत गौस आजम के नाम के साथ जिलानी लिखा जाता है। सही, जिलानी में लिखा जाता है कि वहाँ पर आप पैदा हुए थे, आपकी विलादत का सादत हुई। उसके बाद आपके वालिद ने मोहतरम ने आपकी वालिदा ने बड़ी एहतियात से, बड़ी जबरदस्त समझदारी से आपकी तरबियत की। फिर आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उसके बाद जब हजरत गौस आजम बड़े हुए तो अपनी वालिदा के पास पहुंचे कि मम्मा मैं चाहता हूँ कि मैं इल्म दीन हासिल करूँ, और इल्म दीन हासिल करने के लिए मैं बगदाद का सफर करूँ। उस वक्त बगदाद जो है वो इल्म फनून का बहुत बड़ा मरकज़ है। बच्चों से गुजारिश है कि बातें ना करें, अगर बैठे हैं तो बैठे और जाना है तो करें। ने अपनी वालिदा की बारगाह में याद की कि मैं चाहता हूँ कि मैं बगदाद जाऊँ और वहाँ पर जाकर मैं दीन हासिल करूँ। आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपको सीने से लगाया, कहा मुझे सीने से इंतजार, इसीलिए के इंतजार का है। और फिर एक शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब आप पैदा हुए थे तो 14 और कातिबीन ने मुझे ख्वाब में आकर बशारत दी थी कि तुम्हारा जो बेटा है वो वलियों का सरदार हो, वलियों का सरदार होगा, ऐसे आकर उसका नाम होगा। और एक दिन ऐसे आएगा कि वो फरमाएगा तब की हाथी नहीं आता रखा की बंदी बनी आता मेरा तरफ तमाम वलियों की जरूरत पर है। और वो अल्लाह ताला उसको वो मकाम अता करेगा कि वो तमाम वलियों का सरदार। हुजूर गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसन इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को उन्होंने गले से लगाया और उनको इजाजत दी कि वो जाए और इल्म दीन हासिल करें। जाते जाते उन्होंने उनकी कमीज के अंदर, सदरी के अंदर 40 दिनार सी दी कि छोटे हैं, बच्चे हैं, कमसिन हैं, कहीं जरूरत पड़ जाए, पैसों की जरूरत पड़ जाए, पैसों की कभी भी जरूरत पड़ जाए तो कभी भी कहीं की कोई जरूरत पड़ सकती है। तो 40 दिनार जो थे वो आपकी सदरी में अंदर की तरफ सी दी आपकी वालिदा, और आपको बता दें कि बेटा मैंने 40 दिनार सी है, जो जरूरत पड़ेगी कुछ पैसे तुम अपने पास जमा रखो, ये अंदर के पैसे तुम वहां जाकर इस्तेमाल करना और ये जो ऊपर पैसे रास्ते में इस्तेमाल करना। हुजूर गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसन इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु रवाना हुए जिलान से बगदाद की तरफ। काफिला जाता था ऊँटों पर, खच्चरों पर, घोड़े पर लोग सफर करते थे, काफिला बनाकर। कई ऊँट हुआ करते थे, लोग ऊपर अपना सामान लाते थे, कुछ पैदल चलते थे, कुछ ऊपर बैठ जाते थे, कुछ पैदल आ जाते थे, फिर वो ऊपर बैठ जाते। इस तरह मैंने सफर होता था, ना हवाई जहाज थे ना कुछ था। इतनी मुश्किल सफर करते हुए आगे बढ़ रहे और रास्ते में डर भी होता था कि रास्ते में कोई रोक ना ले। चोरी कचेरी होती थी वहाँ पर, बड़े बड़े दारों के वो रास्ते में काफिले को रोके हुए। हुजूर गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का काफिला रवाना जा रहे हैं। रास्ते में काफिले वाले को डाकुओं ने घेर लिया, सारे काफिले वालों को रोक लिया। एक डाकू हुजूर गौस आजम के पास आया और कहने लगा, ए बच्चे तेरे पास कुछ है, तेरे पास कुछ है? फरमाया 40 दिनार। 40 दिनार कहाँ है? कहा मेरे अंदर जो ये सदरी है इसके अंदर मेरी माँ ने सी दी। अच्छा वो डाकू था, लालची आदमी था, मुझे बच्चा बना था, मैं अपना टाइम जाया करूँ सदरी की ढेर कर शायद मजाक कर रहा हूँ। दूसरा आया, उसने कहा तेरे पास कुछ है? उन्होंने कहा 40 दिनार। तीसरा आया, जब सारे काफिले वालों को रोक दिया उसके बाद सारा सामान सरदार जो था, काफिले के जो सरदार थे उसके पास पेश किया। कहा ये सारे काफिले वालों का सामान है, सारे काफिले को रोक दिया। अच्छा कोई बात तो नहीं, कई बच्चा है, छोटा है, कमसिन है, हम उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या है? वो कहता 40 दिनार। अच्छा जाओ उसको रोका। हुजूर गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पकड़कर वो सरदार के पास ले गए, सरदार के पास ले गए। अब जब सरदार के पास लेकर गए, काफिले का सरदार ने हथियार उनके पास नंगी तलवारें होंगी,
कर देखो 40 दिनार नहीं है बता बता। जब पुजारी गई और उठकर कर देखी गई तो भी 40 दिनार। बड़ा हैरान हुआ, इतना छोटा सा बच्चा। तो बेटा अगर तुम हमें नहीं बताते या हमसे झूठ बोलते थे, हमने तुमसे पूछा तुम्हारा नाम तो जगह नहीं है या खामोश बोलते थे, तुम्हारा पैसा बच जाता। तो सुनो मुझे कौन सा फरमाया मैंने जब बगदाद में जब ईरान से चल रहा था, ईरान से चल रहा था, तो मेरी माँ ने मुझसे एक वादा किया, बेटा कैसे भी हालात को छोड़ नहीं बोलना, बेटा कैसे भी हालात को छोड़ नहीं बोलना, मैं अपने माँ से की हुए वादे को निभा रहा हूँ। हुजूर गौसे आजम को ये कहता था कि उस सरदार के दिल पर फौरन आपकी बात का असर हुआ। उसने दिल में सोचा कि कितना कम से बच्चा छोटा जो अपनी माँ से की हुए वादे को निभा रहा है, और मैं कितना नाफरमान हूँ, मैं अल्लाह से की हुए वादे को भूल गया। मैं लोगों को रोकता हूँ, लोगों के माँ की मदद करता हूँ, मैं लोगों को धोखा देता हूँ, लोगों का हक मारता हूँ, मैं कितना नाफरमान हूँ। और आंखों से आंसू बहे, कहने लगा कि ए बच्चे, मैं चाहता हूँ कि ये सारे दिनार मैं तुम्हें दे दूँ और तू मुझे करना पड़ा मुसलमान कर। मैं अल्लाह की बात में दवा करना चाहता हूँ। जब सरदार ने आप ही से बोलने लगा करना पड़ा मुसलमान हो गया, तो जो उसकी चेहरे के चेहरे जमाने थे होने का जब सरदार मुसलमान हो गया तो हम भी मुसलमान। और उसकी एक निगाह ने हर कसाब को बच्चे रद्दान बना, और उसकी एक निगाह ने हर झूठे को साबित करा दिया। सच में इतना कमाल है, इतना असर इसकी ताकत है। तुम सच बोल कर देखो, तुम ईमानदारी कर देखो, तुम हमेशा हक पर कायम रह कर देखो, अल्लाह ताला तुम्हारी जात के अंदर, तुम्हारी जिस्म के अंदर, तुम्हारी नाम के अंदर जो कमालात पैदा करेगा तो दुनिया करेगा। और साथियों ने यहाँ तक लिखा कि जितने डाकुओं ने करना पड़ा था, हुजूर गौसे आजम ने अपनी निगाह से उनको मिलाया कि किसी न किसी मकाम पर पहुंचे। आज वो सारे डाकू अल्लाह ताला के वली, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के वली हैं। हम भी हुजूर गौसे आजम की महफिल सजा कर रहे हैं और यकीन है हुजूर गौसे आजम देख रहे हैं और अपनी शान के मुताबिक हमें जरूर अता फरमाए। हुजूर गौसे आजम से अब्दुल कादिर जिलानी ये हासिल करते रहे, तभी वाक़या बेशुमार मुख्तलिफ हालात से गुजरे। कभी ऐसा भी हुआ कि खाना खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह की रज़ा में आते थे। तक़वा परहेज़गारी अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे, अल्लाह ताला को राज़ी करते रहे, अल्लाह ताला को राज़ी करते रहे, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ज़रूर रहे, जो अहकामात थे सही तौर पर अमल करते रहे, उन्हें सीखते रहे। उसके बाद जब आलिम बन गए तो आप एक अरसे तक तकरीर नहीं कर सकते, ठीक है, हुजूर गौसे आजम जो अल्लाह ताला ने तकरीर नहीं करते। एक मरतबा हुजूर गौसे आजम से अब्दुल कादिर जिलानी की बात करने बैठे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम बेदारी की हालत में, हुजूर गौसे आजम सो नहीं रहे हैं, एक बाग के अंदर बैठे इस नखत के ऊपर हुजूर गौसे आजम तशरीफ लेकर आए और फरमाया है गौसे आजम ने अब्दुल कादिर की तकरीर क्यों नहीं करते, है गौसे आजम की तकरीर क्यों नहीं करते। तो हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं घबराता हूँ, बगदाद के बड़े बड़े महंगाम में ज़रूर के आगे बैठते थे, घबराते थे, मेरे लिए तकलीफ से कहते होंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने अपना मुंह खोला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा अपना दुआ में हुजूर गौसे आजम को बुलाया, सुभान अल्लाह, ए गौसे आजम अपनी तकरीर कर, कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। थोड़ी देर बाद मैंने देखा हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लेकर आए, गौसे आजम की तकरीर नहीं करते, परंतु आपने भी उनकी पूरी जवाब दिया। तो उन्होंने कहा गौसे आजम आप अपना मुंह खोले, हज़रत अली शेर खुदा
کا مقام دیکھیے، ان کی مرتبہ دیکھیے، تقریر کر رہے ہیں، تقریر کے دوران اپنے بیٹھنے والے مجمع کو سننے کے لیے بیٹھا ہوا، اس کی حالت صاحب سے بھی ہوا، کتنی زبردست یہ مقام ایسے نہیں ملتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی حضور سے ملتا ہے، رحمتوں سے ملتا ہے، کرم سے ملتا ہے۔ آپ اللہ والے وقت پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے بدل فرمائے۔ تو میرے پیارے سے ساتھی اور دوستوں، ہم سب حضور غوث اعظم کے ماننے والے ہیں اور ہم سب حضور غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، تو آج کی محفل میں یہ عہد کریں کہ حضور غوث اعظم سے محبت والے جیلانی کی سیرت پر عمل کریں، جتنا ہو سکتا حضور غوث اعظم کی سیرت پر دل و جان سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضور غوث اعظم سے محبت والے جیلانی حضرت رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے دوران حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسن بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ختمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر۔ حضور غوث اعظم نے کہا فرمایا بغداد میں، اور حضرت خواجہ نے بھی کہا، حضرت خواجہ قادری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کشمیر کی پہاڑیوں میں چندر کشی کرتے ہیں۔ اتنے میں مسلم میں حضور غوث اعظم نے بغداد میں فرمایا آپ کی آواز کو اجمیر کے اندر حضرت خواجہ فرید نواز نے سنا، اور اپنی گردن کو اتنا جھکایا کہ اپنا سر زمین پر لگا اور کہا ہے غوث آپ کا قدم صرف ہماری گردن پر نہیں، آپ کا قدم ہماری آنکھوں پر، ہمارے سر پر بھی آ گیا۔ ادھر حضرت اجمیر کی پہاڑیوں میں حضرت خواجہ فرید نواز نے فرمایا، ادھر غوث اعظم نے کیا کوئی نیٹ تھا یا کوئی ایسا ذریعہ تھا؟ کچھ نہیں تھا، روحانی تعلق۔ یاد رکھیے جب روشن ہوتے تو روحانی تعلق کو بہت بدلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے درمیان میں سارے پردے کو ختم کر دیتا، پھر وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جواب اٹھا لیتا ہے، وہ کعبے کی طرف نہیں کرتے بلکہ کعبے کو دیکھتے ہیں، کعبے کو دیکھ کر کعبے کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ تو ایسے اپنے دل کو پار کرو کہ دل کی روشنی ہو، ذہن کی روشنی ہو، زبان کی روشنی ہو۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے ہماری اس بات پر اپنے سر کو اتنا جھکایا کہ زمین پر لگا دیا، ہم نے ان کو ہند کی ولایت دی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں اجمیر کے اندر کتنے بادشاہ چلے گئے، لیکن حضرت خواجہ فرید نواز رحمۃ اللہ تعالی کا دربار اسی طرح سے تھا، آپ کی حکومت اسی طرح لگی ہوئی ہے۔ آپ کی حکومت اس وقت سے قیامت کی بات ہے، قیامت تک کی بات ہے۔ حضور غوث اعظم کے دماغ سے نکل گیا، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پوری کائنات اس کی مدد ہے۔ تم اللہ کی حکمت کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر تو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس اپمان کر دیکھو، اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر دیکھو، اور اگر اولیاء اللہ سے تعلق ہو تو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہے۔ کوشش کرو صالحین کے خطی پر درجہ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ، اور اگر ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے، سچوں کی محبت میں جائیں گے، سچوں کا ذکر سنیں گے، تو انشاءاللہ یقین ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچا بنا دے گا، یقین ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچا بنا دے گا۔ حضور غوث اعظم کا فیض جاری اور قیامت تک جاری رہے گا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسن بن حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ ایک انمول سیرت مبارکہ ہے، اور آپ کی سیرت مبارکہ کا ایک ایک حصہ اتنا روشن ہے، اتنا روشن ہے کہ اتنا روشن ہے، اگر بیان کیا جائے تو راتیں ختم ہو جائیں گی، وقت مختصر رہ جائے گا، لیکن ان کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم بھی بے شمار عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے، بڑے بڑے علماء تھے، وہ سوال کرنے کے لیے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ یاد رکھیں عالم نہیں کامل بنو،
ہم علامہ ہیں فلامہ ہیں، عامل عالم بننا بڑی اعزاز کی بات ہے، لیکن اپنے آپ کو کاملیت کی طرف لے کر جب کاملیت کی طرف لے کر جاؤ گے تو کمالات خود بخود پیدا ہوتے ہیں۔ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی میں کچھ ہوں، دنیا والے خود بخود کہنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کر دے تمہارے ذکر کی رحمت برکانے کی، تمہارے ذکر کو اس طرح بلند کرے گا، تمہیں اتنی عزت عطا فرمائے گا، تمہیں سنبھالنا مشکل ہے، یہ رحمت ہے۔ تو وہ حضور بہت سے کی بارگاہ میں ہے، وہ بہت سے آدمی سے سوال کرتے ہیں، بات لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو وجن دکھانا، ہمارے پاس یہ اتنا ہے۔ اب سنو حضور بہت سے آدمی کی بارگاہ میں آپ کے سامنے بیٹھو اور دل میں کیا تھا کہ ہم یہ سوال کریں گے، اس کا یہ جواب دیں گے، اس کا یہ سوال کریں گے۔ حضور بہت سے آدمی اپنے مجلس پر اپنے مسند پر رونق افروز اپنی نگاہ ولایت سے ایک نظر ماری ان کے دلوں پر، سارے سوالات کھینچ کر آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، روحانیت کی طاقت دیکھ لو، روحانیت کی طاقت دیکھ لو۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھی، اس کو دنیا میں کچھ نہیں رکھا، دنیا کی چاہت میں کچھ نہیں ہے، اصل کمان رب کی بارگاہ میں حاضر ہے، اصل کمان رب کی بارگاہ میں سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا کرے گا، وہ مقام آپ کو دے گا کہ آپ یہاں بھی کامیابی حاصل کرو گے، وہاں بھی کامیابی۔ اب وہ سارے عالم پریشان، ارے کیا سوال تھا، ہم نے آپ کو ڈسکس بھی کیا تھا، کون سا سوال؟ حضور بہت سے آدم مسکرا گئے، حضور ایسا بہت سے آدم جب دیکھا ان کی بے چینی بے قرار، تو آپ نے ان کو متوجہ کیا، کیا معاملہ ہے، تم سوال کرنے کے لیے آئے تھے؟ انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ جوڑے، حضور بہت سے آدم ہم آپ کو جانتے نہیں، ہم کو نہیں کیا سوال کرنے کے لیے آئے تھے، ہمارے ذہنوں سے نکل گئے۔ حضور غوث اعظم نے ایک ایک سوال کو دوبارہ دہرایا، ایک ایک سوال کو دہرایا، ان کا جواب دیا، اور بلکہ جو جواب دینا تھا تفسیر کی تبا قرات کی جواب دیا، اس کے علاوہ 70,000 لوگ اس سوال کے بنا دیا، 70,000 لوگ، اندازہ کریں کتنا ہوگا۔ یاد رکھیں جب دل روشن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس دماغ کے اندر آسمانوں سے بھی مقابلہ کرنا چاہتا ہے، نظروں سے ہی آنا شروع ہو، اللہ تعالیٰ کا فیض، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا فضل۔ آج ہم دین سے دور کیوں ہیں؟ آج ہمارے اندر روحانیت کیوں نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا دار ہو گئے، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت، ہمیں ڈر ہے کہ اس طرح پیسہ ختم ہو جائے، کل کو کیا ہوگا، کل کیسے کھائیں گے، کل کیسے گزارا کریں۔ اللہ پر ایمان رکھو، رزق کا وعدہ ادا نہیں کیا، عزت کا وعدہ ادا نہیں کیا، رحمت کا وعدہ ادا نہیں کیا، کرم کا وعدہ ادا نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، تم مختلف انداز سے بندگی کا اظہار کرنے کی کوشش تو کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پابندی سے کرو، تم کوشش کرو، تم ایک قدم پڑھو میں تم 10 قدم پڑھ کر آؤں، تم ایک قدم پڑھو میں 10 قدم پڑھ کر آؤں۔ میرے پیارے عزیز ساتھی، کوشش کرو کہ نماز کی پابندی کرو۔ ہم حضور بہت سے اپنے تعلق ان کے پاس کا تو ذہن یہ بن گیا جو قادری ہے، اشرفی ہے، جیلانی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے اتنا سے تعلق ہے، ہم نے ایسے بخشے بخشائے، نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت۔ میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، بہت سے عالم نے بھی عبادت کی، غریب نواز نے بھی عبادت کی، مخدوم سمرانی نے بھی عبادت کی، اور آپ کیا عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت کا قبول بھی نہیں کرتے۔ 30 سال تک بہت سے آدم فرماتے میں نے بغداد کے جنگلوں میں اندر کی ایسی عبادت کی نہ میں کسی کو جانتا تھا نہ کوئی مجھے جانتا، میں کسی کو جانتا تھا نہ میں کوئی مجھے جانتا تھا، ایسی عبادت ایسے بھی آدمی ہو جاتے، کہتے ہیں کہ اگر مجھے بھوک لگتی تھی تو میں پرتے کھا لے اور پیاس لگتی تھی تو پانی پی لے، اللہ کی رضا، اللہ اللہ اللہ۔ عبادت کرتے تھے تو مقامات میں ہوتے، کرم بھی ہوتے تھے، تو نماز کسی حالت میں معاف نہیں، تو وعدہ کریں کہ نماز نہیں چھوڑنی۔ ہمارا تو متعلقین میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو جمعہ بھی چھوڑ دیتے، ایسے بھی ہیں کوئی جو ہے وہ خود مسکرا رہے ہیں۔ کوشش کرو، دیکھو آپ سر سے جو ہوگی نا طلب ہوگی کہ مجھے پڑھنا ہے، یقین کے ساتھ کرو کہ اس مسجد کو گواہ بنانے کا آپ صرف ارادہ کر پر سوئے رات کو یاد نہ مجھے
तड़प चाहत जस्तजू लगन ये फिर अल्लाह की बारगाह में ले आए और जब अल्लाह की बारगाह में आ गए तो फिर करम कर बरसाना उसका काम है, रहमत करना उसका काम है, रिज़्क देना उसका काम है। वो कभी भी बेआसरा नहीं छोड़ते, वो कभी किसी का मदद नहीं करते। आज रिज़्क की कमी की वजह सबसे बड़ी यही कि हमने रब के दरबार में फजर की नमाज में देखा आप एक समय भी रोजा नहीं, ये हमारी रोजाइया नहीं है, तुझे पता है। और तो मैं खुश होता हूँ, मैंने बच्चों बाल बच्चे ऐसे भी हैं कि छोटा बच्चे बैठे ये रोजाना ही होते हैं फजर के नमाज में, कितने अच्छे और मदरसे के कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं जिनको कभी याद भूल जाते हैं और भोले भटके चलते बजाए पाबंदी किसी की नहीं। तो मैं अपनी तरफ से बिलखुसूस सिलसिला इश्क में से बातें करने वाले जितने भी मुक़िमीन हैं, मुतालिकीन हैं, मुरीदीन हैं, तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि नमाज की पाबंदी करें। खुदा का वास्ता, खुदा जब आप निकल जाए तो मुझे अफसोस होना चाहिए, नदामत बेकरारी होनी चाहिए कि अल्लाह आज की नमाज कैसे निकली, ऐसे हो गए कि मेरी आँख नहीं खुल सकी, रोई अल्लाह की बारगाह में अपनी रोने जैसी शक्ल बना ले। अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हें पर कर रहा हूँ, लेकिन क्या है हम तो नमाजें भी निकालते हैं, बड़े लड़ने से निकालते हैं। शाह साहब को हफ्ते में एक नमाज पढ़ लेते, शाह साहब कारोबार में की बेचैनी, बेदरानी है, परेशानी है, बीवी की लड़ाइयाँ हो रही है, ये सारे मसाइल इस वजह से तो नमाज नहीं, जब नमाज नहीं तो ये सारी चीजें जो अल्लाह ने फर्ज किया है, जो अल्लाह चाहता है कि तुम करो और अल्लाह चाहता है इस चीज से खुश होते हैं, हमें उसकी फिक्र नहीं तो अल्लाह ताला को हमारे खुशी की क्या फिक्र, वो फिर डाल देगा जाओ दुनिया वालों के दर्द कटाते रहो, उनके कदमों को चाटते रहो, जलील होते रहो, खान होते रहो, बेचैन बेकरारी में पूरी जिंदगी ऐसे खत्म हो जाती, बीमारी अलग, परेशानी अलग, मसले मसाइल अलग, वजह क्या है कि नमाज नहीं पढ़ी। तो मेरे प्यारे हुजूर जलानी हसन इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दाते